بیوی دا رشتہ ہے بدیگر تمام رشتہ دار انسان دے قریبی۔ فرمایا کہ ہر رشتے تو ود کے انسان آپ دے نال پیار کرے، ماں باپ دے نال پیار کرنا بھی یہ حکم اللہ اور اللہ دے رسول دا ہے، اولاد دے نال پیار کرنا یہ حکم بھی اللہ اور اللہ دے رسول دا ہے، لیکن فرمایا کہ ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوندا جب تک کائنات دی ہر شے تو ود کے ذات مصطفیٰ دے نال پیار نہ ہوئے۔ زمانے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نے جس طرح سرکار دے نال اپنی محبت دی تاریخ رقم فرمائی۔ ایک صحابی رسول ہن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور دی محبت دے وچ اپنے گھر بار نو چھوڑا ہے۔ سبحان بھائی نے مخالفت کی تھی، بھائی نے آکھا کہ مصعب بن عمیر واپس پلٹ آ اپنے ابا اجداد دے دین دے ول۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا دفعہ انہوں نے سمجھایا، فرمایا کہ بھائی میں تھوڑے دین دی مخالفت نہیں کردا، تساں میرے دین دی مخالفت نہ کرو۔ سکا بھائی ہا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا دفعہ کافی بار انہوں نے سمجھایا پر وہ باز نہ آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے قتل کر چھوڑا۔ اللہ سکے بھائی نو قتل کیتا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ عرض کرتے ہیں، حضور میں اگر قتل کیتا ہے میری ذاتی عداوت کوئی نہ ہا، میں آپ دی محبت اور ایمان دی وجہ تو میں اپنے بھائی نو قتل کیتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی ہر شے تو بڑھ کے ہے، سرکار دی محبت۔ ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کائنات دی ہر شے تو ود کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال انسان محبت نہ کرے۔ آپ ابتدائے دور نبوت نو پڑھ کے دیکھو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ دے وچ انہاں دا تعلق اور شمار ہے۔ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض کردے ہیں کہ حضور میں اپنے باپ نو قتل کر بیٹھا ہاں، اپنے باپ نو قتل کر بیٹھا ہاں۔ کتنا سنگین جرم ہے اگر انسانی نظریے دے نال اور فکر دے نال دیکھو، کسی جان دا قتل کرنا، باپ ہا کوئی غیر نہ ہا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ نو قتل کیتا، قتل کرن دی وجہ کوئی ہور نہ ہا، یعنی کہ کوئی ہور تنازع نہ ہا، کوئی ہور رنجہ کشی نہ ہا، کوئی ہور ایسا اختلاف نہ ہا کہ جس دی وجہ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قتل کیتا، بلکہ وجہ اے ہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد نو سمجھایا، ابا حضور دے معاملات دے اندر اپنی زبان نو احتیاط دے نال برتو تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی بھی ادبی نہ ہوئے۔ ابا اساں ہر شے سہ سکتے ہیں پر سرکار دی گستاخی اور بھی ادبی نہیں سہ سکتے۔ باپ باز نہ آیا، یہ حدیث بخاری ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت باپ دے سر نو کان دی لو تو پکڑ کے حضور دے خدمت حاضر ہوئے قتل کرن تو بعد، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ سر خم کر کے عرض کرتے ہیں، حضور میرے دل نے مینوں مسئلہ اور فتویٰ پیش کیتا ہے، ایک گھر دی چھت دے تلے یا عاشق رسول رہ سکتا ہے یا پھر کافر ہے، یا ایک چھت دے تلے عاشق رسول اور گستاخ رسول کٹھے نہیں رہ سکتے۔ بابا ہا میرا پیو ہا، پر حضور میں آپ دی محبت دے وچ اپنے باپ نو بھی قتل کر چھوڑیا ہے۔ تو کائنات دی ہر شے تو ود کے حضور دے نال پیار کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے متعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھنا کیتا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرزند ہیں۔ پوچھن والے نے پوچھنا کیتا کہ حضور سرکار دی محبت دا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور دی محبت دا حق اے ہے کہ سرکار دی اتباع کیتی ونجے، سرکار دی سنت و شریعت دوتے عمل کیتا ونجے، اور سرکار دے دتے ہوئے طریقے دوتے چلا ونجے۔ تو فرمایا کہ اے ہے حضور دی محبت، اپنی من مرضی نہ کرنا، جی میں کہ توادہ سادہ جیونا ہے نا، اپنی من مرضی کرنا، دین کو اپنے تابع سمجھنا، شریعت کو اپنا باندی سمجھنا،
یہ عام لوگوں دی فکر ہے، یعنی کہ اس دور حاضر دے اندر 100 دے وچوں کوئی شاید ایک شاذ انسان ہوئے جڑا اس فکر تو محفوظ ہوئے، وگرنہ 100 دے وچوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین دے قدراں کو نہیں سمجھا اور شریعت دے حدود دا خیال نہیں رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا اے نہیں کہ تقریر بندہ کر گھنے یا نعت بندہ پڑھ گھنے یا ولا میلاد بندہ کرا گھنے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھنا کیتا گیا، یہ عام انسان نہیں، صاحب تفسیر ہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چشم و چراغ ہیں اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرزند ہیں۔ انہاں تو پوچھنا کیتا کہ حضور سرکار دی محبت دی علامت کیا ہے؟ ہر شخص تو حضور دی محبت دا دم بھردا ہے، لیکن حضور ارشاد فرماؤ سرکار دی محبت ہے کیا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکار دی محبت اے ہے کہ سرکار دی سنت، شریعت اور نبی دی اتباع تے انسان عمل کرے۔ تو میرے رب نے ایک تقاضا مقرر فرمایا کہ ایمان دی کسوٹی اصل اے ہے کہ کائنات دی ہر شے تو ود کے، دنیا دے ہر رشتے تو ود کے ذات محمد مصطفیٰ دے نال انسان پیار کرے۔ زمانے رسول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم و تربیت اپنے اصحاب دی مکمل فرما کی دی، تعلیم و تربیت دے معاملات مکمل ہو گئے، مدنی دور ہے، ایک امن والی آب و ہوا اور فضا قائم ہو چکی ہے، حالات و واقعات بڑے سازگار ہیں، اسلام دا ہر 400 جڑا ہے بول بالا ہو چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس موقع ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تمہارے وچوں کوئی شخص اتنی دیر تک صاحب ایمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، حتیٰ کہ ہر انسان تو ود کے ذات مصطفیٰ دے نال محبت نہ کرے۔ یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت یہ ایمان دی اصل ہے۔ بلکہ آپ پڑھو قرآن سورۃ توبہ نو اٹھاؤ، اس آیت تو جڑی پچھلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آمنوا لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر۔ فرمایا کہ ایمان والو تساں کدیں ہی بھی ایمان کو کفر دے بدلے، یعنی کہ کفر نو ایمان دے بدلے، کفر نو کدیں ایمان دے بدلے تقویت اور فوقیت نہ دو، یعنی کہ ایمان نو ہلکا نہ جڑائے۔ اپنے ماں باپ ہومن تورے سامنے یا دیگر کوئی اور رشتہ دار ہومن تو فرمایا کہ انہاں نو اگر وہ کفر کر دے ہومن تو انہاں دا ساتھ نہ دو، اگر او مشرک ہومن تو انہاں دا ساتھ نہ دو، اپنے ایمان نو کفر دوتے، اللہ اکبر، آپ انہاں دے کفر نو اپنے ایمان دوتے، اپنے انہاں دے کفر نو یا کفر نو ایمان دوتے غلبہ نہ دو۔ فرمایا کہ ایمان ہے کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت دا نا ایمان ہے۔ اور یہ دو رشتے بیان فرمائے، آباؤکم و اخوانکم، فرمایا کہ اپنے ماں باپ تو بھی ود کے، اولاد تو بھی ود کے اگر تسا پیار کر سکتے ہو تو پھر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر جو اقوال علماء محدثین نے بیان فرمائے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ ہیں۔ آپ تسا احباب جان دے ہو سرکار دے 11 شادیاں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال حضور نے فرمائے۔ چونکہ میرا موضوع نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-11 شادیاں ہیں سرکار دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جب وصال ہویا اس وقت حضور دیا 9 ازواج باقی ہیں۔ تو پوچھن والیاں نے پوچھنا کیتا سرکار دے وصال اور ملال با کمال تو بات کہ دسو کہ سرکار دا رویہ تو نرکی ہو جائے ہاں، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج 9 باقی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب دے نال حضور دا رویہ ایک جیسا ہا، اور تمام دے حضور رائٹس دا خیال رکھتے ہیں، حق دا خیال رکھتے ہیں، اور اساں سارے حضور دوتے راضی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ عمر تو ود والی عورت دے نال بھی شادی کیتی ہے، آپ نے تو کم عمر والی دے نال بھی شادی کیتی ہے، منکوح عورت دے نال بھی شادی کیتی ہے، متعلقہ عورت دے نال بھی شادی کیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شادیاں امت دے واسطے ہیں، امت دی تربیت دے واسطے ہیں، اصلاح امت دے واسطے ہیں، ایک معاشرے دے
ایک معاشرے کو بہترین اسلوب اور اصول لے مرد واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا اے شادیاں ہیں. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی ہوئی ابو سفیان دی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہمشیرہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے دے وچ حضور دے داماد ہیں، حضور انہاں دے داماد ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر حضرت ام حبیبہ تشریف فرما ہوئے، نکاح دے وچ آ گئے. بیٹی ابو سفیان دی، ابو سفیان بعد اسلام لایا. ہن جملہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دارانوں سرکار دی محبت تو ود کے نہ دیکھو، چاہے باپ بھی کیوں نہیں، چاہے اولاد بھی کیوں نہیں، چاہے ہو رشتہ دار بھی کیوں نہیں، سب کچھ بعد وچ. آپ پڑھو قرآن نے ماں باپ دے بھی حق بیان فرمائے، قرآن نے اولاد دے حق بھی بیان فرمائے. جب اولاد دے حق دی باری آئی فرمایا کہ اولاد نو غربت دی وجہ تو، بخ اور افلاس دی وجہ تو، تنگ دستی دی وجہ تو قتل نہ کرائے. اور جب ماں باپ دا حق بیان فرمایا گیا تو فرمایا کہ انہاں دے سامنے اف بھی نہ کھائے. تو قرآن نے انہاں دے حق بھی بیان فرمائے. یہ ہور گال ہے کہ انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکا اور انسان قرآن دو تے عمل نہیں کر سکا. اگر قبلہ حضور محفل ناراض نہ تھی وہ اور خود منصف بن کے کلی جاتے بہ کے سوچو کتنے ہیں جڑے قرآن پڑھن والے ہیں، کتنے ہیں جڑے قرآن نو سمجھن والے ہیں، کتنے ہیں جڑے قرآن تے عمل کرن والے ہیں. گنتی کریں دے آسو تعداد گھٹ دی ویسی، پڑھن والے بھی گنتی دے وچ آ سکتے ہیں اور عمل کرن والے بھی گنتی وچ آ سکتے ہیں اور سمجھن والے بھی گنتی وچ آ سکتے ہیں. ایو قرآن ہا سرکار نے اندے متعلق ارشاد فرمایا کہ او شخص کے نہیں گمراہ نہ ہو سی جس دا تعلق اللہ دی لا ریب کتاب یعنی کہ قرآن دے نال جڑا رہے ویسے. تو ہن قرآن تو اساں دور ہوئے ہیں. اللہ اکبر. قرآن جڑی کہ شفا والی کتاب ہا، رحمت والی کتاب ہا، برکت والا کلام ہا، اس تو دور ہوئے. پیر دے تویز کو ہاں دے نال لائے ہی سے، رب دے بھیجے ہوئے تویز کو دور رکھا ہی سے. اے ہے ساری دین دے نال محبت. او جملہ سماعت فرماؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اے دھی ہے حضرت ابو سفیان دی بعد یہ سلام لائے. اور ابو سفیان دے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بھیڑ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور دے نال نکاح ہویا، شادی ہو گئی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی صاحبہ نو سرکار نے دعوت نکاح خود پیش فرمایا ہے. اے انہاں دا اعزاز ہے. او بھی شان والی ہے بی بی جیڑی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اعلان نبوت تو پہلے جس دے نال نکاح ہویا ہے. اور میرے والد محترم فرمامین ہاں کہ بلا خورشید ملت علیہ رحمہ فرمامین ابا اس نے تو اس وقت منا ہا جب سارے مکے نے مخالفت کی تھی ذات مصطفیٰ دی. تنہا ایک عورت ذات پورے مکے دے سامنے کھڑی ہے اور عرض کر دی ہے حضور زمانہ چھوڑ ونجے پر خطیجہ تو کہ نہیں نہ چھوڑے سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے وفاواں کو بھی حضور نے خوب یاد کر کے سرکار دے اکھاں وچ آنسو آ ونجن ہا. سرکار انہاں دے وفاواں کو یاد کرن ہا، بیوی دے وفاواں کو یاد کرن ہا. او تا بندہ ہی کم ظرف ہے نا جڑا وفا بھول ویندا ہے. او جملہ سماعت فرماؤ. حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سرکار دے جتنے بھی اولاد ہیں نا قبلہ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 4 دھیاں 3 پتر، سارے دے سارے حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی دے بطن وچوں آئے ہیں. باقی 10 حضور دیاں بیویاں ہیں، باقی بیویاں دے وچوں اولاد کوئی نہیں، صرف ایک بیوی دے وچوں اولاد ہے حضرت سیدہ خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جنت المعلا دے اندر جب مدفن فرمایا گیا، جنازہ چونکہ اس وقت نماز فرض کوئی نہ ہویا، نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تشریف فرما ہوئے. تدفین دے واسطے حضور جلوہ فروز ہوئے اور اللہ دی بارگاہ اپنے آنسوؤں دا وسیلہ پیش کر کے حضور انہاں دے درجات دی بلندی دی دعا کر دے کھڑے ہیں اور فرمایا کہ مالک میں اپنے خطیجہ تے راضی ہاں، مالک تو بھی خطیجہ تے راضی ہو. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی بھی حضور دی بیوی ہیں اور ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں. یہ شرف خاص اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا. یعنی کہ ایسی بیوی صاحبہ ہیں انہاں دے نال نکاح دا دعوت نامہ سرکار نے خود پیش فرمایا ہے. ابو سفیان مدینے آئے اسلام لاون تو پہلے، کلمہ پڑھن تو پہلے. اے ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اے ہے سرکار دا مقام. جب ابو سفیان آئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ مبارکہ دے اندر آ کے پہنچ کے حضور دی سریر مبارکہ دوتے 4 پے دوتے آ کے بہ گیا.
بستر نبوت دوتے آ کے بہ گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ریٹھا تو فوری طور تے آئیں اور اپنے باپ دے تلوں چادر کٹ کے باپ نو آدن کہ تو صحیح تھا نہیں بہ سکدے۔ ابو سفیان پوچھنا کریندا ہے میری دھی عرب دے اس ماحول دے وچ اج تک کہیں دھی نے اپنے باپ دے تلوں چادر نہیں کھدی اور بستر نہیں کڈھا، تو پہلی دفعہ کام کیتا ہے، دس تو صحیح نا میں اس قابل نہیں ہے، بستر میرے قابل نہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے جڑا جواب دیتا ہے حدیث پاک دے الفاظ ہیں، فرمایا کہ ابا تو اس قابل کوئی نہیں ہے، اس واسطے کہ بستر پاک ہے اور تو پلید ہے، یہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ فرمایا کہ بابا تو بے شک میرا باپ ہے، میں تیرا میں خون ہاں، لیکن یہ رشتے بعد ہیں، پہلے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باپ نو منجے دوتے نہیں باہاں دیتا، بستر دوتے نہیں باہاں دیتا، باپ نو اٹھا چھوڑا ہے، بیٹھا تو اٹھا چھوڑا ہے۔ اے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، دھی ہا کوئی غیر نہ ہا، پیو ہا سامنے کوئی غیر نہ ہا، سارے رشتے بعد ہیں، لیکن سرکار دی محبت پہلے، سرکار دی بارگاہ دا ادب پہلے۔ ایمان دی ابتدا ادب رسول تو ہے، ایمان دی ابتدا محبت رسول تو ہے۔ آپ لوگ پڑھو قرآن، ہن جملہ میں آپ دے سماعتاں دے نظر سادے جملے عرض کردا پیا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عمل دے متعلق ارشاد فرمایا، ساتھ ایمان دے متعلق ارشاد فرمایا، جہاں ایمان دے متعلق ارشاد فرمایا ساتھ عمل دے متعلق ارشاد فرمایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دلیل ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے عمل بھی کرتے ہیں اور ایمان والے اپنے ایمان دی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایمان پہلے ہے، الا الذین آمنوا، عمل بعد ہے۔ اور اگر قبلہ اگر عمل کو ہی مقدم جان گے نو، جی میں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل مقدم ہے، انہوں نے ایک اپنی سوچ ہے، انہوں نے تنقید کوئی نہیں، ہر شخص نے اپنے نظریے نال دیکھنا ہے، لیکن دین کامل وہ ہے جو سرکار نے عطا فرمایا ہے، اور دین کامل وہ ہے جس دا تعلق ذات مصطفیٰ دے نال ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی جملہ سماعت فرماؤ، عمل مقدم ہے، عمل بعد ہے، ایمان پہلے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب زمان رسول ہے، اس دی وضاحت میں پھر ایک اور حدیث مبارکہ نال عرض کرنی ہے، پہلے اس جملے دے ول چل دے ہیں جو جملہ قرآن نے پیش فرمایا۔ فرمایا کہ پہلے ایمان پھر عمل ہے، پہلے عمل نہیں، پہلے عمل نہیں۔ اگر پہلے عمل نو رکھ گنو تو پھر قادیانی بھی تک نمازاں پڑھ دے، بے شک مرزائی بھی تک نمازاں پڑھ دے، بے شک۔ تو انہوں نے غیر مسلم ڈکلیئر کیتا گیا ہے، آکھا گیا ہے، اور باقاعدہ قانون سازی ذریعے انہوں نے غیر مسلم آکھا گیا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ ربوہ دے وچ انہوں نے مساجد نہیں، کیا وہ نمازاں نہیں پڑھ دے؟ کیا وہ قرآن جڑا اساں پڑھ دے وہ قرآن وہ نہیں من دے؟ قرآن بھی من دے ہیں، سب کچھ کر دے ہیں، لیکن میاں کمزوری، اللہ اکبر، عمل دے معاملات وچ کمزوری نہیں، عمل وچ کمزوری نہیں، ایمان وچ کمزوری ہے۔ تو جب ایمان وچ بندہ کمزور ہو ویندا ہے، عمل کامل نہیں ہوندے، عمل اوے کامل ہوندے ہیں جب ایمان مضبوط ہوندا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ ایمان ہے پہلی شرط، اور ایمان ہے کیا؟ یحبکم اللہ ولرسولہ، اللہ دے نال پیار کرنا، اور کہیں دے نال پیار کرو تو رب دی رضا واسطے پیار کرو، کہیں دے نال اگر عداوت رکھنی ہے تو رب دی ذات واسطے کرو۔ دیکھو کہ ایک مشرک شخص ہے، بے دین شخص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتنے تک ارشاد فرمایا کہ اون شخص نو ایمان دی حلاوت نصیب نہیں ہوندی، لذت ایمان نصیب نہیں ہوندی جیڑا شخص انہاں گالیاں دے اوتے عمل نہیں کردا۔ انہاں گالیاں دی وچوں ایک گال اے ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کہیں نال پیار کرو تو رب دی رضا واسطے پیار کرو، رب دی ذات واسطے پیار کرو، اپنی من مرضی نہیں۔ کوئی تانوں پسند آ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن پیار دا جڑا تقاضا ہے، جڑے شرط پیار ہے وہ یہ ہوئے کہ اللہ دی رضا واسطے ہوئے، کہ میں اس نال پیار کردہ پیا، مومن ہے، اے نیک ہے، رب دا نیک بندہ ہے، اس نال میں پیار کردہ پیا۔ اور کسے دے نال اگر عداوت کرنی بھی ہے بالفرض تو زمین اور زر دے واسطے عداوت نہ کرو، زمین اور زر دے واسطے، ذات پات واسطے عداوت نہ کرو، کسی اور مقصد دے واسطے عداوت نہ کرو۔ اگر عداوت بھی کرنی ہے، ضرورت بھی ہے، تو وہ بھی اللہ دی ذات واسطے کرو، اگر محبت بھی کرنی ہے تو اللہ دی ذات واسطے کرو۔ فرمایا کہ جیڑا انہاں گالیاں دا خیال رکھدا ہے، اللہ انہوں ایمان دے وچ لذت عطا فرماندا ہے، تے جیڑا انہاں گالیاں دا خیال نہیں رکھدا انہوں ایمان دے وچ حلاوت نصیب نہیں ہوندی، اون دے سجدے بھی خالی ہوندے ہیں تے صدقے بھی خالی ہوندے ہیں۔ او جملہ سماعت فرماؤ، ایمان مقدم ہے عمل تو، یعنی کہ عمل دی بھی ایک اپنی شان، اس دی نفی کوئی نہیں۔ ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے، پھر اساں جواب دے ہوندے ہیں لوگاں دے، عمل دی نفی کوئی نہیں، لیکن یاد رکھا ہے عمل بعد وچ ایمان پہلے۔
اگر تو صحیح دلیل منگتے ہو آؤ پھر چلتے ہیں زمانے رسول ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نمازاں پڑھن والے ایسے لوگ بھی ہیں جڑے کہ ظاہری طور تے مسلمان ہیں بے شک ان کی بلا اس دور حاضر دے اندر تو جو ہے سو ہے جو ہے سو ہے لیکن حضور دے زمانے مبارکہ دے اندر بھی لوگ ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن انہاں دے اندر کچھ ہو رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انہاں دے اندر کچھ ہو رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی نشاندہی کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ نو بھی مندے ہیں آخرت نو بھی مندے ہیں وما ہم بمؤمنین پر وہ مومن کوئی نہیں مالک تے کو مندے ہیں کافی کوئی نہیں آخرت نو مندے ہیں کافی کوئی نہیں مالک اساں تا ایو جان دے ہیں جڑا تے کو منیندا ہے وہ مومن ہے جڑا آخرت نو منیندا ہے مومن ہے دس تا صحیح نہ تو جو ساتھی ہیں کلی جاتے بہ کے سوچ مکا ساتھ اللہ نے فیصلہ قرآن وچ کیتا ہے وما ہم بمؤمنین اللہ نو منن والا بھی مومن کوئی نہیں آخرت نو منن والا بھی مومن کوئی نہیں مالک مومن بس ہومن واسطے شرط کیا ہے فرمایا کہ اللہ نو بھی منے اللہ دے رسول نو بھی منے تے آخرت نو بھی منے فرمایا او مومن ہوندا ہے اللہ نو بھی منے اللہ دے رسول نو بھی منے آخرت نو بھی منے اور جو پھر ضروریات دین ہیں اور جو پھر ایمانیات دین ہیں انہاں نو بھی منے فرمایا کہ وہ مومن ہے بلکہ زمانے رسول ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوں انہاں دے متعلق ہاں جڑے منافق لوگ ہیں میں عرض کیتا ہے منافق ظاہری طور تے نماز پڑھتے ہیں عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اب عمل دی نفی کوئی نہیں لیکن جملہ سید اے عرض کرنا چاہ رہا ہے عمل بعد ایمان پہلے ہے ایمان بعد نہیں ایمان پہلے ہے زمانے رسول ہے حدیث بخاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک غزوہ ہاں اس غزوے دا نام ہے غزوہ احزاب اس نو غزوہ خندق بھی آدھے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساڑھے کل وقت تھوڑا ہے کل تک مشرکین مکہ نے مدینے حملہ کرنا ہے لہٰذا تسا اس طرح کرو کہ مدینہ شریف دی حفاظت واسطے ارد گرد خندقاں کھودو اس غزوہ دا نام غزوہ خندق بھی ہے غزوہ احزاب بھی ہے سرکار دا حکم نامہ ملا اصحاب علیہم رضوان مصروف عمل ہو گئے خندقاں کھودن لگ گئے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور کیا کرنا ہے کی میں کھودنیاں ہیں ساڑھے کول ساز و سامان کوئی نہیں ساڑھے کول وقت کوئی نہیں سانو گھر تک ونجن ڈو اطلاع کر کے آندے ہیں انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیتا اے ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کر رہے میں اس تے عمل کرنا محبت ہے ان دی گال مننا محبت ہے ان دی گال دے سامنے سر خم کر دینا محبت ہے اف نہ آخنی محبت ہے اپنی من مرضی نہ کرنا محبت ہے او جملہ سماعت فرماؤ سرکار دا حکم ہے اے حدیث بخاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا بلکہ فجر دی نماز حضور نے پڑھائی خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدر دی شکست دا بدلہ گھنے واسطے آندے پائے ہیں احد دی شکست دا بدلہ گھنے واسطے آندے پائے ہیں وقت کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ شام تک یا کل صبح تک مسلح ہو ونجن اور مدینہ شریف دوتے آ کے حملہ کریں تو فرمایا کہ مدینہ دی حفاظت واسطے مدینہ دے لوگاں دی حفاظت واسطے تسا خندقاں کھودو اصحاب علیہم رضوان مصروف عمل ہو گئے لیکن منافقین مدینہ فجر دی نماز حضور دے پچھو پڑھن تو بعد ان جملہ سن عمل ایک پاسے ہے ایمان ایک پاسے عمل ایک پاسے ہے محبت ایک پاسے عمل ایک پاسے ہے نبی دی اتباع ایک پاسے ان جملہ سن فجر دی نماز حضور دے پچھو پڑھی اس جماعت نے بھی اے جماعت تا ایسی جماعت ہاں نا سرکار دا حکم ملا ہے انہوں نے اے نہیں آکھا کہ حضور اساں گھروں آئے ہیں تے دس کے کون نہیں آئے ساکو گھر تا ونجن ڈو ہے نا انہوں نے عرض کیتا ہے سونا تیدا حکم سکھنا تیدا حکم نہیں ہوندا زبان تیدی ہوندی ہے پر حکم ہوندا ہے اے او جماعت ہا بس ایندہ ایو عمل ہا میرے رب نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا فرمایا کہ محبوب جڑے تیری گال مان گئے ہیں اللہ انہوں دے نال جنت دا وعدہ کریندا پیا ہے تے ہمیشہ جنت جراسن تے سکھنی جنت دا وعدہ کوئی نہیں اللہ انہاں دوتے راضی ہے اللہ دوتے او بھی راضی ہو چکے ہیں تے جڑے منن والے ہن انہاں دی شان اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی ایک او جماعت جماعت حضور دے پچھو پڑی ہے انہاں دا حال دیکھ قرآن پیش کردا ہے اے ہن 18واں سپارہ سورۃ نور ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب او لوگ جنہاں نے پشت کیتی ہے یعنی کہ کانڈ ولائی ہے چا تے تیری گال کو جنہاں نے سن کے بھی ان سنا کر چھوڑا ہے لوگ ہوندے ہیں نہ سن دے ہیں
پر سن دے اس طرح ہیں کہ اللہ اکبر کنا دے نال سن دے ہیں پر گال دل دے اثر نہیں کر دی. فرمایا کہ محبوب جنہاں نے تے کو کنڈ کیتی ہے انہوں نے تے کو کنڈ نہیں کیتی، انہوں نے اللہ دی ذات نو کنڈ کیتی ہے. یہ پڑھو قرآن سورت نور اٹھاؤ. محبوب جنہاں نے تواڈی گال سنن دے باوجود بھی ان سنی کر چھوڑی ہے، گال کو مطلب سنن تو بعد بھی گال دوتے توجہ نہیں کیتی تے لگے گئے ہیں تے عمل نہیں کیتا. خندقاں جنہاں نے نہیں کھو دیاں انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا قرآن انہاں دے متعلق دسیندا ہے وما ہم بمؤمنین، بے شک اللہ نو بھی منیندے ہن تے بے شک آخرت نو بھی منیندے ہیں. ہرگز مومن کوئی نہیں اس واسطے کہ ذات مصطفیٰ نو نہیں منیندے. فرمایا کہ ایمان دی تکمیل دے واسطے پہلی شرط اللہ دی ذات نال پیار کرنا ہے، اللہ دی ذات نو مننا ہے، ایمان دی تکمیل دی پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مننا ہے. آؤ اس عنوان دے نال ایک اور حدیث پاک سماعت فرماؤ. زمانہ رسول ہے چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور حاضر دے اندر قبلہ حضور محفل عمل دی کمی کوئی نہیں. لوگ نماز بھی پڑھتے ٹھیک ہے، کمی بھی ہے پئی، دیہاتاں دے وچ کمی ہے، شہراں دے وچ بھی کمی، سارے مساجد ویران ہیں، سارے مدارس ویران. یہ ایک الگ پہلو ہے، اس دے وال وینے ہیں تو والا وقت چاہیے ہے. لیکن جملہ سماعت فرماؤ انہاں دی سازش اپنی سازش دے وچ او کامیاب ہو گئے ہیں. بے دین لوگ مسلمانہ دے سینے دے وچوں محبت رسول چھکی ونجے او اس مقصد دے وچ کامیاب ہو گئے. انہاں دا مقصد اے نہ ہا کہ ایک قوم بے نمازی ہوئے، انہاں دا مقصد اے ہا کہ ایک قوم محبت رسول تو محروم راوے. او اے نہیں چاہتے کہ اے روزے نہ رکھیں نہ حج نہ کریں، او چاہتے کہ سب کچھ کریں. پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی جڑی شمع انہاں دے ہاں دے وچ جڑی جلدی کھڑی ہے او شمع بجھ ونجے. یاد رکھیں اگر اے شمع بجھ ویندی ہے بندہ نا دا بندہ رہندا ہے، مومن نا دا مومن رہندا ہے. اے نبی دی محبت والی شمع روشن رہندی ہے. در حقیقت مومن ای جہان بھی زندہ رہندا ہے تے قبر دے وچ بھی اللہ دی عطا دے نال زندہ رہندا ہے. ابتدا اسلام دے اندر قبلہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھے پہلے شخص ان پہ انہوں نے تک کوئی اللہ اکبر کوئی انہوں نے آرزو پیش نہیں کی تھی، کوئی انہوں نے اپنے طرفوں گال نہیں کی تھی کہ حضور سانو معجزات دکھاؤ ہا، سانو اپنی نبوت اور رسالت دی کوئی گواہی پیش کرو ہا. یہ پہلے شخص ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور دی ذات دوتے ایمان لے کے، بلکہ پوری صورت اللہ کریم نے انہاں دے حق دے وچ نازل فرمائے. اور جو الفاظ میں عرض کیتے ہیں نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے متعلقہ و دیگر اصحاب علیہم الرضوان جڑے کہ ابتدائی اسلام دے اندر حضور دی ذات دوتے ایمان لے کے آئے، اللہ کریم نے انہاں دے متعلق سورت نازل فرمایا. ان جملہ سماعت فرماؤ. سارے لوگ مخالف ہومن تے ایک بندہ اس ماحول دے وچوں نکل کے آ کے دائی رسول دائی اسلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھڑا ہو ونجے اور عرض کرے حضور میں جہان دی مخالفت کر سکدا ہاں پر میں تواڈی ذات دا ساتھ نہیں چھوڑ سکدا. اے ہا حضور دی محبت. اور سرکار دی محبت دے وچ انہوں نے گھر بھی چھوڑا ہے، ہجرت بھی کیتی ہے، سرکار دی محبت دے وچ آ کے باپ دے نال مخالفت بھی کیتی ہے، بیٹے دے سامنے لڑن بھی آئے ہیں. اے حضور دی محبت ہے. بدر دے مقام دے وچ پہنچتے ہیں، آپ دے سامنے بیٹا آیا، بیٹا تلوار چھوڑ کے ہٹ ویندا ہے. فرمایا کہ بیٹا تین چھوڑ دیتا ہے، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تلوار ہوئے اور تو سامنے ہوئے ہاں، فرمایا کہ میں تک نہیں بھی معاف نہ کر رہا، میرے سامنے پت نہ ہوئے ہاں، میرے سامنے دشمن رسول ہوئے ہاں. یہ فیصلہ انہوں نے کیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وچ سب کچھ چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کیتی ہے، دیس بیگانے ہوئے ہیں، قوم قبیلے دے نال لا تعلق ہوئے ہیں. آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو مقدم جانا ہے. آپ جان دے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہاں دا جرم کیا ہا؟ ایو ہانا کہ سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی دا دوجا جرم انہاں دی غربت ہا. عرب دے اندر ایک دستور ہا، غریب کو غربت دی وجہ تو لوگ اللہ اکبر دولت دی چکی دے وچ پسیندے ہاں اور اون دے نال او ظلم کرن ہا کہ انسانیت دی روح بھی شرمسار ہو ونجے ہا. یہ آپ پڑھو تاریخ عرب نو. یہ اج سلوک نہیں غریب دے نال جڑا اساں تساں کردے، یہ سلوک پہلے بھی ہا پیا. غریب نو کمی آکھنا، اون دی غربت دا مذاق بناونا اور ان دی غربت کو زمانے دے سامنے تماشا کر کے پیش کرنا،
یہ اج دی ریت پریت نہیں کہ بلا پڑھ دیکھ تاریخ عرب نو زمان رسول دے وچ بھی جتھا انسانیت کو حقیر سمجھا ویندا ہا اتھا غریب نو ذلیل سمجھا ویندا ہا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ اکبر آپ دوتے ظلم بڑھا دیتا گیا جب آپ نے کلمہ رسول پڑھا. لیکن حضور دی محبت دے وچ ایسے اللہ اکبر ایسے خاک ہوئے حضور دی محبت دے وچ ایسے زمین نال جڑے اور ایسے عز نو اپنایا کہ سب کچھ زمانے دا ہر لکھ برداشت کردے ہیں اور جسم دوتے میکھاں بھی برداشت کردے ہیں اور جسم دوتے لوہے دے دندیاں دے نال چریندے پہن پھر بھی تشدد برداشت کردے ہیں. پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو انحراف نہیں ہوندے, محبت تو پیچھا نہیں ہٹ دے. عرض کردے ہیں حضور اے میرا جسم بھی تہاڈا ہے, میری جان بھی تہاڈی ہے. بھائی سرکار میرا جسم بھی تہاڈے اوتے قربان ہے, میری جان بھی تہاڈے اوتے قربان. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں رہندا ہمی مکے دے, میں رہندا ہمی مدینے دے وچ, اور میں آیا مکے دے وچ غرض تجارت دے واسطے, کاروبار دے غرض واسطے. میں کیا دے دا ہاں, مکے دے لوگ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں دے وچ جکھڑ کے بد کے تے کھلیندے ودے ہیں. میں کو ترس آ گیا, میں پوچھنا کریندا ہاں, میں دا لوگوں دسو تا صحیح ایک کالے رنگ دا سیاہ بندہ ایندا جرم کیا ہے؟ کوئی چوری کیتی ہے, کوئی زنا کیتا ہی سی, کہندا حق کھا گیا ہے, ایندا جرم کیا ہے؟ تو لوگاں دسا کہ ذات محمد مصطفیٰ دوتے کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے آیا ہے. اسا ایک بڑا سمجھایا ہے کہ بلال واپس ہٹا, تو کمزور ہیں, غریب ہیں, کہندا مقابلہ کرے سے. یہ آدھے کہ میں مر تا سکدا ہاں پر ذات محمد مصطفیٰ دے نال دگا نہیں کر سکدا. اے ایڈا پکا ہے, مارن والے مار مار کے تھک ویندے ہیں, اے مار جھل جھل کے بھی نہیں تھکدا. وقت بھی ایو آدھا ہے اے اللہ تو بھی حق ہے تے تے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی, او نبی بھی حق ہے. ایڈا پکا تے ہے نا, جان دوتے ظلم ساندا ہے پھر بھی اللہ اکبر, زبان دوتے آہ اور اف گھن کے نہیں آندا. حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں نا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا ہے حبشی کو دوام ہے. بے نامور لوگ تو اللہ اکبر زمانے تو انہاں دا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے, لیکن کالے رنگ دا بلال اج بھی اوندا ذکر ہے تے قیامت تک ذکر رہ ویسی. اس واسطے کہ جے نبی دے نال محبت کیتی ہے اللہ اون دے ذکر کو ختم تھیونی کوئی نہیں دیندا. تو بھائی اے ہن واقعات حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور انہاں دی محبت حضور دی ذات دے نال. قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تو ود کے, اولاد تو ود کے, اپنے بیویاں تو ود کے, اپنے دیگر رشتہ داراں تو ود کے اللہ اور اللہ دے رسول دے نال پیار کرو, اللہ اور اللہ دے رسول دے نال پیار کرو. فرمایا کہ سارے رشتے اپنی ذات چنگے ہیں. اگر تساں دیکھو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے رشتے عطا فرمائے, لیکن سارے رشتے بعد ہیں. اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت پہلے. آپ پڑھو قرآن نہ رب دی محبت دے وچ کہ بلا سارے تے کیا آزمائش ہے, انہیں سا کو آزمایا ہی کوئی نہیں, بغیر آزمائش دے سب کچھ دیتا ہی سے. اساں بے نمازی ہاں سے, اساں بے عمل ہاں سے, بے کاری ہاں سے, بے رنگ ہاں سے, بد اخلاق ہاں سے, لیکن ان دے باوجود بھی اللہ اکبر ان پکڑے ساکو نہیں گھدا اور ان دے باوجود بھی ساکو آزمایا کوئی نہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام دے پڑھ واقعات, پڑھ قرآن, انہیں آزمایا ہے. ایک پتر سامنے ہے, پتر دے گاٹے دوتے پیو چھری رکھ کے بیٹھا ہے. اے ہے اللہ دی آزمائش. باپ اپنی ذات رضا دی تسبیح پڑھدا ہے, پتر اپنی ذات رضا دی تسبیح پڑھدا ہے. اے ہے اللہ دی محبت. وہ آزمائے, اس دی آزمائش دوتے پورا اتر اور اس دے نعمتاں دا شکر ادا کر. اے ہے اس دی محبت. اور اس دے نال محبت کر, اس دے حکام دوتے چل, اس دے نال محبت کر. اللہ اکبر کہ اس دے دتے ہوئے قانون کو عمل کر, ادو تے چل. اے ہوں دی محبت. تے ہوں دے رسول دی محبت اے ہے کہ ہوں دے رسول دے طریقے دوتے چل, ہوں دی سنت اور شریعت نو اپنا, اپنی من مرضی نہ کر, سرکار دی گاہ نو من. اے ہے نبی دے نال محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک اسا ساریاں نو اپنی بھی سچی محبت عطا فرمائے, اپنی رضا والی اللہ زندگی عطا فرمائے.